शहद रमज़ान के किचन में हमारे साथ किंजा जो है मौजूद हैं। और किंजा खाना वाना बनाती हो या नहीं बनाती हो? बिल्कुल भी नहीं, शक्ल से पता चल रहा है, शक्ल से पता चल रहा है। तो आज मैं तुम्हें फिर सिखाती हूँ। शौक बहुत ज़्यादा है ना, और मैं हमेशा ग्रॉसरी करके लाती हूँ। एक दफ़ा मैं ग्रॉसरी करने गई कि मैं खाना बनाऊंगी। जब मैं गई तो मैंने सोचा मैं बनाऊंगी क्या, लूँ क्या यहाँ से। फिर मैंने कहा नहीं, अभी मैं वापस जाती हूँ, सोच के पहले देख रेसिपीज फिर बनाऊँ। चलो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी खट्टे आलू, भगार वाले खट्टे आलू कैसे बनते हैं, ठीक है? तो वैसे तो आप लोग बनाते होंगे घरों में अपने, हर इंसान का, हर ख़वातीन जो होती हैं उनका मुख्तलिफ अपना अंदाज़ होता है। तो खट्टे आलू बनाने के लिए आज हमें चाहिए छोटे आलू, जितने भी 24, 25, 20, 1 किलो 2 किलो ले लें। 24-25 साल के छोटे जीरा, आलू। बिल्कुल, ज़ीरा 2 खाने के चमचे अगर 1 किलो आलू आपके पास हैं तो। लहसुन 1 प्याली कुटा हुआ, चॉप्ड कुटा हुआ। कड़ी पत्ता 10 से 15 पत्ते, या आप 4 पत्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हरा हरा रंग अच्छा लगता है उसके अंदर। लेकिन कड़ी पत्ता, लहसुन, ज़ीरा और कलौंजी ये हम सिर्फ भगार के लिए रखेंगे, जिससे हम भगार लगाएंगे। इसके अलावा हमें चाहिए पिसा हुआ लहसुन, अदरक, इमली, खटाई पाउडर और गरम मसाला पिसा हुआ, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं डालें, क्योंकि चाट मसाले से थोड़ी मिर्चें ज़्यादा तेज़ जाएंगी। और हमें चाहिए पिसी हुई हरी मिर्चें जो छोटी वाली होती हैं, ताकि वो तेज़ मिर्च वाले मज़ेदार से खट्टे आलू बने। और हम ये बनाना शुरू करेंगे। आलू बॉयल जो हैं पहले कर लेंगे। बॉयल करने के बाद इनको आप काट लेंगे, और काटने के बाद हम इसमें ऑयल डाल के और इनमें ये सारे मसाले डालेंगे, सिवाय उन मसालों के जिनसे हमें भगार लगाना है। और कल हम यहाँ पर मौजूद थे तो मैंने कल एक बात की थी कि रमज़ान में ख़वातीन का जो है वो काम बहुत बढ़ जाता है, ख़ासकर ख़वातीन का काम बढ़ जाता है। वैसे तो सोने जागने के टाइमिंग्स जो हैं वो भी चेंज होते हैं। इसके अलावा आजकल बच्चों के स्कूल भी खुले हुए हैं, बस बंद होने वाले। मैंने कल आजकल में मेरे बच्चों के स्कूल तो कल बंद हो जाएंगे। और ख़वातीन जो है वो बेचारी इबादतें भी करती हैं, काम भी करती हैं, और उन लोगों के लिए भी खाने बनाती हैं जो कि रोज़े किसी वजह से नहीं रख पाते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो वो उठाती हैं। तो कल मैंने ये एक बात की थी कि वो मर्द हज़रात को ख़वातीन के साथ किचन में ज़रा काम करना चाहिए, और कुछ ना कर सके तो कम से कम बर्तन तो धो लिया करें, जो कि ढेर का ढेर जमा होता है, ख़ासकर अफ्तारी के बाद चिकनाई और खुरचन से भरपूर जो बर्तन होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि क्या हमारे यहाँ पे कोई, क्योंकि मर्द हज़रात समझते हैं कि शायद ख़वातीन का हाथ बटाना जो है वो कोई शर्म की बात है, तो कोई ऐसा इंसान यहाँ पर मौजूद है जो कि अपने बीवी का या अपनी बहनों का या अपने माँ का घर में हाथ बटाते हुए फ़ख्र महसूस करे? कोई ऐसा इंसान यहाँ पर मौजूद है? मैं हूँ वो फ़ख्र आलम। अल्लाह अकबर, सिर्फ एक ही हाथ उठा है भाई, इतने सारे मर्दों में एक हाथ। अच्छा, उधर दूसरा हाथ उधर उठा है, एक हाथ उधर उठा है। अच्छा आइए, आप आइए, आइए आइए, ज़रा तशरीफ़ लाइए जी। तो आप अपनी बेगम का हाथ बटाना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। घर में? बिल्कुल। क्या आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि आप अपनी बेगम का हाथ कैसे बटाएंगे? हाँ, कुकिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। नहीं, मैं बेगम नहीं हूँ आपकी, वो है आपकी बेगम। कुकिंग में नहीं कह रही मैं बर्तन धोने की बात कर रही हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, कुकिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। और अनफॉर्चुनेटली पिछले साल जो है इनका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो मैंने घर के तमाम फ़राइज़ अंजाम दिए थे। चले, बस आज फिर आप एक काम करें, लेमन मैक्स उठाइए, और लेमन मैक्स जिसमें है कितने लीमों की ताकत? 1000 लीमू। 1000 लीमों की ताकत, जो कि खुरचन और चिकनाई का करता है फटाफट खात्मा। यहाँ पे हमारे एप्रन रखा हुआ, जाके जरा उनकी हेल्प करें। और हम दिखाएंगे आज आपको ये आला मिसाल मर्द हजरात की कि वो अपनी बीवियों के किस तरह काम आते हैं। और हमारे साथ जो ये साहब मौजूद हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, जो कि इतने करोड़ों लाखों करोड़ों आवाम के सामने आज अपनी बीवी का हाथ बटाते हुए आप उनको देखेंगे, और हमारा हाथ बटाते हुए जो कि बर्तन यहाँ पर मौजूद है वो धोएंगे। मैक्स, मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो मैक्स का एक वो आता था, एक जार, इस तरह का एक बॉटल सी आती थी जिसमें पाउडर होता था। तो अब मैक्स अब मुख्तलिफ फॉर्म से भी आने लगे। आपने देखा है कि लिक्विड भी है, वो बार की फॉर्म में भी है, और वैक्स की शक्ल में भी है, और पाउडर की, तो हर तरह से जो है वो। और मज़े की बात यह है कि हमारे जो अक्सर ग्लास और कप्स जो होते हैं उनमें अक्सर जो है वो बदबू आती है। जब आप पानी पीते साफ़ तो होते हैं, लेकिन आपको हल्की सी स्मेल आती है। तो अगर मैक्स लिक्विड से आप धोएंगे तो यकीनन उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ बात कर रहे हैं हम मैक्स की, तो हम फिर बाकी भी हमारी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि बहुत सारे ऐसे खाने भी बनाती हैं कि जिन खानों की वजह से बर्तन जल भी जाते हैं। होता है ना ऐसा?
اکثر کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں برتن جلتے ضرور ہیں, اور ایسے جلے ہوئے برتنوں کی چکنائی اور کھرچن نکالنے کے لیے بھی لیمن میکس جو ہے وہ بڑا زبردست کام کرتا ہے. اور آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت یہ جو دھو رہے ہیں ہم وہ برتن دیکھ رہی ہوں اور سیکھ بھی رہی ہوں. برتن دھونا یا کھانا یہ پکانا؟ بوائلڈ آلو ہے نا جویریہ؟ جی یہ بوائل کر کے ہی بنائے میں جاتے بھی ہیں. دھوتی ہوں گھر پہ اور میکس سے ہی دھوتی ہوں. اچھا برتن بھی میکس سے ہی دھوتی ہیں آپ؟ واہ واہ واہ. اچھا جی یہ آلو تو ہم یہاں پر بنا رہے ہیں, لیکن یہ چونکہ بڑے مرچی والے آلو ہیں, اس میں مرچیں زیادہ ڈلتی ہیں, تو مرچیں جب آپ کو لگے افطار کے وقت تو آپ نے پینا ہے جام شیریں. جام شیریں جو کہ 100% خالص ارکیات سے تیار کردہ ہے, جس میں ہے گلاب اور سندل کا ذائقہ. اور مجھے کھانسی آ رہی ہے, لیکن آپ لوگوں کو بھی آ رہی ہوگی. بس اب یہ کھانے کے قابل تو رہنی ہے, تمہارے آلو ہیں, خوب کھاسو تم اس کے اوپر. مرچوں والے آلو, اور مجھے کھانسی شروع ہو گئی ہے ناظرین. اور جہاں ہم بات کرتے ہیں جام شیریں کی, تو ہم سکرال کو کیسے بھول سکتے ہیں. سکرال جو کہ جس کے ایک جو ہے قطرے میں ہے. چلو آج میں ڈوز کر لیتا ہوں, تمہیں کھانسی آ رہی ہے. اس کے سکرال ایک ڈراپ کے اندر جو ہے وہ 1 چمچ چینی کی مٹھاس ہے. سو آپ وہ سارے حضرات اور خواتین جو ڈائبیٹک ہیں اور جو ویٹ کانشیس ہیں اور کیلری کانشیس ہیں, وہ سکرال کیا کیا ہے تم نے یار, آج تم نے پورے اسٹوڈیو کو کھانسی لگا دی. بھائی ایسے ہی پکتا ہے کھانا. اب تم لوگ اندازہ لگاؤ خواتین کی پریشانیوں کا. ہاں تو سکرال میں جناب آپ کو ملے گی 1 ڈراپ کے اندر 1 چمچ چینی کی مٹھاس. اور اب آپ کیلری کانشیس ہیں یا آپ ڈائٹ کانشیس ہیں, تو آپ کو سکرال کی مدد سے اپنی زندگی میں دوبارہ سے مٹھاس لانے کا موقع مل گیا ہے. جویریہ اب اتنی بھی کھانسی نہیں ہو رہی ہے جتنی تم لوگ کھانس رہے ہو. پکا میں رہی ہوں, کھانس رہے یہ لوگ, یار سمجھ سے باہر ہے. بچے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں نا. اور جی لیمن میکس کی ٹیم نے اپنا کام کر دیا ہے. اتنی جلدی دیکھیں آپ. واہ 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 کیا خوبصورت. ایک تو یہ لفافہ بڑا پیارا ہے بھائی, ہیں یہ بہت پیارا. یہ اچھا عمران یہ بتاؤ, یہ تم نے جو یہ کمرشل کیا ہے, تو کیا واقعی تم نے برتن دھوئے تھے اس میں یا خالی ایکٹنگ کی ہے تم نے؟ مہینے بھر کا ہیرو, مطلب یہ کہ ہاں واقعی برتن دھوئے تھے اس میں یا خالی ایکٹنگ کی تھی؟ بالکل دھوئے تھے یار. اچھا گھر میں کبھی برتن دھوئے ہیں زندگی میں؟ سچ بتانا, بالکل جھوٹ نہیں کہنا. یار مجھے سیریسلی سب سے زیادہ مشکل کام اگر بیچلر ہوتے ہوئے گھر سے آپ کے گھر والے دور ہوں, تو سب سے مشکل کام جو لگتا ہے وہ برتن دھونا ہے. ایون واشنگ مشین میں بھی آپ جو ہے, میں نے اکیلے رہا ہوں تو واشنگ مشین میں آپ کپڑے ڈالیں نکال لیں, برتن دھونا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ کام لگتا ہے مجھے. لیکن وجہ کیا ہے یار, وہ جب تک لیمن میکس ہماری زندگی میں نہیں آیا تھا تو برتنوں سے کڑی چکرائی نہیں نکلتی تھی, لیکن اب میرا خیال ہے یہ پرابلم, کیونکہ اس کا جو ایک یہ کاش یہ لیمن میکس پورے مہینے چلتا ہے. کاش یہ لیمن میکس برتنوں کے میل کے ساتھ ساتھ دلوں کے میل بھی دھو سکے. پھر تو تم سب سے بڑی کلائنٹ ہوتی ہیں. پھر تو تم سب سے بڑی کلائنٹ ہوتی ہیں. آپ کے لیے لیمن میکس کی طرف سے عمران عباس اور سجل کی شکل کا یہ خوبصورت لفافہ, جس کے اندر آپ کو گفٹ ہیمپر موجود ہیں. اب آپ گھر جائیے اور گھر جا کے بھی آپ نے اب یہی کام کرنا ہے. آپ نے یو ہیو آسکڈ فار ٹربل فار یور سیلف. بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو یہ. اینڈ واہ خوشبو آ رہی ہے. کس چیز کی خوشبو آ رہی ہے؟ پلیٹوں میں سے. تو کل سے آپ یہ پرفیوم یوز کریں گے عمران عباس؟ یار میں مجھے بہت پسند ہے سٹرک جو اسمیل ہوتی ہے نا چیزوں کی. اچھا لیمن لائم میرا فیوریٹ جو ہے نا. میں اگر میں واقعی مجھے جو میں پرفیومس بھی یوز کرتا ہوں اس میں جو سٹرس کے ہلکی سی اسمیل ہوتی ہے بڑی اچھی لگتی ہے. تھینک یو سو مچ جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو لیمن اور آپ نے ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے لوگوں کے آگے. بالکل بالکل, مردوں کو بالکل. یار کیا یہ جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے کہ عورتیں برتن دھو سکتی ہیں, مرد نہیں دھو سکتے, عورتیں کھانا پکا. دنیا کے بیسٹ شیف میرے خیال ہے مرد حضرات ہیں. ہاتھ بالکل. اور کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ کھانسی کی دکان کو تو مجھ سے دوری کرو. بریک 1 منٹ ہے نا, 1 منٹ میں ہو جائے گا کام, آپ ٹینشن مت لیں. آپ 1 منٹ میں ہم کر لیں گے. یہ لے آؤ ادھر ذرا. یہ ایک آلو جو ہے یہ 1 عدد کھانسی کی جو ہے نا وہ سورس ہے. نہیں وہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب آپ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جب آپ مرچیں ڈالتے ہیں اور مرچیں زیادہ پک جاتی ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے. اور یہ جتنی خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس بات کو میری مانیں گی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے, اور خاص کر جب ہم کسی کی نظر اتارتے ہیں اس کو نظر نہیں لگی ہوئی ہوتی. بڑی شرمندگی ہوتی ہے. میری ماں تو میری جب نظر اتارتی ہے اتنی کھانسی لگتی ہے گھر میں, سب کہتے ہیں کہ مطلب کیا, میں خود شرمندہ ہو جاتا ہوں. بڑے فخر سے میں جاتا ہوں کہ نہیں ممی نظر لگی ہوگی. نہیں نظر لگی, کس کی نظر لگی ہے بیٹا تجھے؟ کچھ نہیں, سارا گھر کھانس رہا ہے. سارا گھر کھانس رہا ہے. اچھا جی, یہ بھگاڑ جو ہے ہم نے لگایا, اس میں ہم نے ڈالی ہے 1 چٹکی کلونجی ڈالی ہے, اس کے اندر زیرہ ڈالا ہے, اور یہ باریک کٹا ہوا لہسن اس کے اندر ڈالا ہے ہم نے. اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ
करी लीव्स। कड़ी पत्ता, और बड़ी प्यारी खुशबू होती है यार, कड़ी कड़ी पत्ते का, पत्ते अपना एक अलग ही टेस्ट होता है जो कि खानों के अंदर बड़ा। करी पत्ता बालों के लिए बहुत अच्छा था, आपको पता है? हाँ सुना है मैंने। उसको खा वो नहीं डायरेक्टर फराह खान, वो कहती है मैं खाना शुरू कर देती हूँ अक्सर बैठे बैठे ऐसे ही। ऐसे ही पाँच, कर, छह हाँ पत्ते। तो खा सकते हैं आप। बिल्कुल नहीं खा सकते तो हैं। जी और जरा कैमरामैन साहब से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे आलूओं को जरा आप फोकस प्यार से कीजिएगा थोड़ा सा, देख मगर प्यार ताकि से, है देख मगर प्यार से। देख मगर प्यार से, ताकि हम इस पे भगाड़ लगा सकें। यार कितनी और अच्छी जी कड़ी पत्ते ये की खुशबू है seriously। है ना। और आपको पता है कि अगर एक ऑयल के अंदर आप कड़ी पत्ता डाल के थोड़े दिनों बाद उसको इस्तेमाल करना शुरू कर जी। दें, आपके सफेद बाल काले होने शुरू हो जाते हैं। ये जी हमने इसके ऊपर लगा दिया है भगाड़, और ये हमारे जो है तैयार हो गया है। हमेशा कहती हूँ कि ऐसी चीज़ों के लिए ज़रा दूसरी वाली डिशेस दिया करें ताकि चीज़ें नीचे ना गिरें। हमारे आलू Honestly, जो है बहुत अच्छी खुशबू आ रही आ है, रही है ना। वाकई बहुत अच्छी आ रही मजे है। की। अच्छा खांस तो सब Seriously, रहे थे, आज आप मैं गवाही कोई देता ताली नहीं बजा रहा मेरी खुशबू के ऊपर है। और जी इसी खांसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा ऐद रमजान। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर स्लाइटली लॉन्गर ब्रेक। आफ्टर खांसी ब्रेक। आफ्टर खांसी ब्रेक, सब खांसी लगा। अच्छा मुझे तो छींके भी आ रही थी, खाली खांसी नहीं। तो जी शायद जबरी आपको कोई याद कर रहा हो, शायद क्या कोई- पता, क्या पता। अच्छे लफ्जों में तो नहीं कर रहा होगा यकीनन। देखो सब कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है इमरान। वो देखो सामने माशाल्लाह बहुत जनाब, खूबसूरत ये आपने है मोहब्बत बनाया की है। दलील। और वो जरा कैमरे को उधर जरा चार्ज किया दिखाइए जाए। जरा ऐद ऐद रमजान के लिए। बेजबान को जब वो जबान देता है तो वो कुरान देता है। क्या है जरा शेयर पढ़ के मैं जल्दी से दिखाऊं। बेजबान को जब वो जुबान देता है पढ़ने को, फिर वो कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। नेकियों को फैलाने और दूसरों से हमदर्दी का अहद करें, अहद रमजान। इनको हम दे रहे हैं एक्सप्रेस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। जी दे दीजिए। बड़ी प्यारी और अच्छी अब तस्वीर है। वक्त हुआ है हमारे जो विनर्स हैं उनको अनाउंस करने का। तो जी हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे अभी इजी जीत के सवालात, उनके जो पहला सवाल का जवाब जिन्होंने दिया है वो माशाल्लाह, सवाल के जवाब कितने आए हैं? 19,170 जवाब मौसूल हुए हैं और जीती हैं शाइस्ता सलीम कराची से, जिनका नंबर है 3287। नंबर का आखिरी डिजिट जो है 4 डिजिट्स ये हैं। और एक्सप्रेस की तरफ से ये जीती हैं जूसर ब्लेंडर। और दूसरे सवाल के 25,812 जवाब मौसूल हुए हैं, जिसमें सबसे पहले जवाब देने वाले हैं मोहम्मद हसन फ्रॉम खैरपुर। और इनका नंबर जो है उसके आखिरी 4 डिजिट हैं 9794। और इनको मिल रहा है वीगो टेल की तरफ से मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, क्या बात और है। सवालों के जवाब ये थे जो आपको हमने सवाल पूछे थे, उसके जवाब ये थे कि हमारे पहले जो कल के जो हमारे गेस्ट थे वो थे नईम अब्बास रूफी। और दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल जो है उसका मुझे नहीं पता, आपने पूछा। मैं आपको देख के बताता हूँ कि उसका सवाल का जवाब जी। क्या था जनाब। हाँ, कल हकीम साहब ने जो हमें जिस चीज़ के बारे में बताया था, इंजीर वो के थी बारे में। फिग यानी इंजीर। इंजीर तो ये के जवाब थे करेक्ट, और इसके जवाब के जो सवालात के जवाब आपने दिए। अब अगले सवाल जो मैं आपसे तीसरा और चौथा सवाल पूछने जा रहा हूँ, वो आपने इजी डील डाउनलोड करने के बाद इसके जवाब देने हैं, और इस तरह आप जीत जाएंगे जो भी हमारा इनाम होगा। जनाब सवाल नंबर 3 है, 2 पहले पूछ चुके थे हम। सवाल नंबर 3 है, कल अहद रमजान में जवेरिया ने किस कलर का सूट पहना हुआ था? मुझे खुद नहीं याद। ए पिंक, बी ब्लू, सी ब्लैक, डी वाइट। आई रिपीट द क्वेश्चन, कल अहद रमजान में जवेरिया ने किस कलर का सूट पहना हुआ था? ए पिंक यानी गुलाबी, बी ब्लू यानी नीला, सी ब्लैक यानी काला, डी वाइट यानी सफेद। सवाल नंबर 4, कल अहद रमजान के किचन सेगमेंट में कौन सी डिश बनाई थी? ए आलू चाट, बी दही बड़े, सी चिकन कढ़ाई, डी खट्टे चने। जनाब ये 4 ऑप्शंस आपने सुनी। ए आलू चाट, दही बड़े, बी सी चिकन कढ़ाई, या डी खट्टे चने। जो आपको लग रहा है करेक्ट आंसर है उस पर फ़ौरन आप क्लिक कीजिए, टाइम वेस्ट किए बगैर, और हकदार बन जाइए हमारे कीमती इनामात। कीमती इनामात कीमती के। इनामात। और रकीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे ही एक्सप्रेस चैनल के ऊपर इनका ड्रामा चल रहा है रानी नौकरानी,
जो कि डायरेक्ट किया फैसल कुरैशी ने और जिसके फैसल बुखारी प्रोड्यूसर हैं फैसल बुखारी, सॉरी कुरैशी, फैसल बुखारी साहब ने, और हमारे डायरेक्टर तो वो हैं, लेकिन प्रोड्यूसर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मुख्तार, जो कि एक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो कैसा लग रहा है उसमें आपको? हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है वो ड्रामा, बड़ा मज़ेदार ड्रामा है। आपको कैसा लगा वो करके? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कास्ट बहुत अच्छी है, इमरान अशरफ भी हैं उसमें, और हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है लोगों को, और रेटिंग भी आ रही है उस प्ले की। और आप लोग देखते रहें रानी नौकरानी को एक्सप्रेस न्यूज़ पे, और बड़ी मज़ेदार स्टोरी है उसकी, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसकी स्टोरी कितनी मज़ेदार है, किस तरह से रानी नौकरानी और नौकरानी रानी बन रही है उसके अंदर। और जी अब वक्त हुआ है जीतने का, तो जी अब आ रहे हैं हम जानते रहो की तरफ। यहाँ पे इनामात आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं, सवालों के जवाब देंगे और इनामात हम आपको देंगे। और ये बच्ची ने एक और यहाँ पर जो है हमारे लिए बड़ा अच्छा सा पोस्टर बना के लाई है, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ, ये तो मोहम्मद अली जिन्ना के लिए बनाया आपने, हमारे लिए तो नहीं बनाया यार। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्मो जहाँ है मोहम्मद अली जिन्ना, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। इनको भी सुकराल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दे दीजिए। चलें जी, पहले सवाल कर रहे हैं हम, कुरान मजीद की उस सूरत का नाम बताइए जो एक खातून के नाम पर है। वाइट वो ब्लैक। चलो बच्चे ने बच्चा अच्छा चला। सूरह मरियम। सूरह मरियम, देखिए सूरह मरियम। जिसके पास माइक होगा वही बोलेगा। सूरह मरियम जवाब दुरुस्त से। आ जाओ बेटा, आपके लिए आ नहीं जाओ, बल्कि आपको कर्शी का गिफ्ट हैम्पर दे दीजिए। मैं पूछता हूँ जी दूसरा सवाल, वो कौन सा फल है जिसके बीज उसके छिलके पर लगे होते हैं? आप बताइए, चलिए इधर आ जाए। हाँ माइक। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जवाब दुरुस्त है जनाब। क्या दिया जाए इनको? इनको उम्मुल पिकासो की मोमिनीन। तरफ से मेरा ख्याल है। पिकासो की तरफ जी। से गिफ्ट हैम्पर। अच्छा जी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहाँ मदफून है? वो जो अंकल हैं पीछे जी। मक्का जन्नतुल मौला। मक्का मुकर्रमा में जवाब दुरुस्त है। कर्शी का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। ज़रबे कलीम किन की मशहूर किताब है? तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? अच्छा माइक दीजिए। अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल जवाब दुरुस्त है। आवाज को क्या हो गया? उम्मुल मोमिनीन हज़रत हिफ्सा इनको क्या दिया जाए जी? क्या दिया जाए पहले बता दें। इनको दिया जाए, मेरा ख्याल है ये बच्चे ने दिया है, इसलिए मैक्स चलिए मैक्स बेटा जाके मैक्स की तरफ से। आप उसमें बने हुए ना, इसलिए आप हाँ। घर में रखेंगे, रोज देखेंगे आपको वो। चलिए पूछिए। अच्छा जी, सवाल है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम बताइए। ये आगे जो बैठे हुए अंकल जी जी जी, ये आंटी को दे दें। हाँ जी जी। हज़रत उमर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब दुरुस्त है। कर्शी के जामी शरीफ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जी। अच्छा जी, मिस्र के दारुल हुकूमत का नाम बताइए। इजिप्ट का कैपिटल। ये बच्चे ने पहले जवाब दिया था? जी, दे हाँ चुके दिया था। हैं, अच्छा दे ओके। चुके हैं। आप बताइए, आपके बिल्कुल साथ था। काहिरा। कायरो, काहिरा जवाब दुरुस्त है। जी, पिकासो की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दे पिकासो की देते तरफ हैं से बच्ची गिफ्ट को। फौरन। जी, अगला सवाल है, रूहुल अमीन किस मशहूर फरिश्ते का लक़ब है? वो ऊपर, सबसे ऊपर। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। और इनको हम दे रहे हैं बीगोटेल का मोबाइल दे देते हैं। चले खुश नहीं हो तुम? बाकी लोग खुश नहीं है, तालियां नहीं बज रही हैं तुम्हारे मोबाइल पे। अच्छा, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या रिश्ता था? हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या रिश्ता था? सल्लम के चचा थे। जी, चचा कह रहे हैं। चचा थे? नहीं। हाँ आप बताइए। चचा ज़ाद भाई जवाब दुरुस्त है। आपको मेरा ख्याल है फूड फैक्ट्री दे दी जाए। फूड फैक्ट्री एक्सप्रेस की तरफ से तालियां। और जी हम चाहेंगे कि ये पिकासो के जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं और ये जो यहाँ पे सुकराल के गिफ्ट हैम्पर्स रखे हैं, जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं उनको आप दे दीजिए, ताकि बच्चे यहाँ से खाली आ। तो खास कर ये जो दो बच्चियाँ बड़ी प्यारी सी यहाँ पर बैठी हुई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी परियाँ बनकर आई हुई हैं। अल्लाह पाक सब बच्चों को सेहत दे, कामयाबियाँ दे। थैंक यू सो मच किंजा। आपको कैसा लगा आज हमारे प्रोग्राम में आकर? मुझे बहुत खुशी हुई है, और आपके साथ मैं पहली बार शो कर रही नहीं, हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलकर इससे भी। पहले किसी रमज़ान ट्रांसमिशन में गई हैं आप? नहीं, अभी तक तो पहली नहीं। है? 2 साल पहले कहीं गई थी मैं, और अब आई हूँ,
اور عمران بھائی کے ساتھ تو ہمیشہ اچھا لگتا ہے ملنا. بہت بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر, اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہم دوبارہ کب آن اسکرین ٹوگیدر ہوتے ہیں. آپ کہہ دیں نا سب کو کہ ہمیں کاسٹ کریں. بس جی سن لیجیے ڈائریکٹر صاحبان, پروڈیوسر صاحبان, کہ میں اور کنزا بہت جلد ایک ساتھ آنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ول بی پیئرنگ اپ آن اسکرین سون. یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ بھی ہے ہماری طرف سے. ریجنٹ پلازا افطاری کی انویٹیشن ہے, آپ جائیں کسی کو ساتھ لے کے جائیں اور مزے سے افطاری کریں. تھینک یو سو مچ. چھوٹی سی ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. عہد رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. ہم بھی آپ سے ملنے کے لیے اتنے ہی بے چین ہوتے ہیں اس بریک میں جس طرح آپ ہمارے لیے ہوتے ہیں. اس وقت مرکز دو جہاں میں زیارت کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ایک ایسے مقام مقدس کی طرف جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا, اس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کا کامیاب دفاع کیا تھا. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں جبل احد کی. آئیے اس ماہ مقدس میں اس مقام مقدس کی زیارت کرتے ہیں سعود قاسمی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم ناظرین. آج اس مقام کی زیارت سے ہم فیضیاب ہوں گے. وہ ایسا مقام ہے جس کا ذرہ ذرہ ریت تو کہلاتا ہے, لیکن انہی ذرات کے ان پہاڑ کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا پہاڑ بھی کہا ہے. یقیناً یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. مدینے کے ساتھ واقع جبل احد, جس کے دامن میں شہید صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون عطر ہے, آج بھی مدینہ طیبہ کے دفاع کی یاد دلاتا ہے. ذرا 1450 سال پہلے کا منظر تصور میں لائیے, جب شوال 3 ہجری کو ایمان اور کفر کی جنگ غزوہ احد کی صورت میں واقع ہوئی. یہی وہ مقام تھا جہاں آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آگے بڑھ کر خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنا لیا تھا. ادھر حضرت حمزہ شہید ہو کر سید الشہداء کے مرتبے پر فائز ہوئے, تو اسی مقام کے دامن میں مکہ کے رئیس نوجوان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا. جی ناظرین, وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ میں تھے تو ایک بار لباس پہن لیتے تو دوبارہ زیب تن نہ کرتے تھے, مگر جب آپ اسلام لائے تو آپ کے گھر والوں نے ساری آسائشیں چھین لی, مگر اسلام کے جانثار راہ حق سے پیچھے نہ ہٹے. آج اسی پہاڑی کے دامن میں آپ شہید ہوئے تو آپ کے پاس مکمل چادر بھی نہ تھی, اور یہی وہ صحابی ہیں جن کی شہادت پر کسی نے نعوذ باللہ افواہ اڑا دی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں, جس پر کچھ صحابہ اکرام نے جوش میں آ کر یہ کہا کہ اب جینے کا کیا فائدہ. پہاڑ سے اتر آئے تھے جس سے لشکر اسلام میں کافی شہادتیں ہوئیں, لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی تھی, کیونکہ اہل ایمان کی تربیت بھی تو کرنا تھی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا حکم مانو چاہے حالات کچھ بھی ہو. ناظرین, یہ مبارک پہاڑ جس پر ایک بار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 130 اصحاب کے ساتھ رونق افروز ہوئے تو یہ پہاڑ لرزنے لگا. اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے احد کے پہاڑ ٹھہر جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اللہ اکبر. نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش کوئی درست ثابت ہوئی, کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مقام شہادت پر فائز ہوئے تھے. ناظرین,
یہ مقدس پہاڑ جس سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہے، تو ہمارے لیے باعث محبت کیوں نہ ہو، بلکہ اس سے محبت بھی ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ الحمدللہ ہم یہاں رمضان کے مقدس مہینے میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نشانی کی زیارت کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 50 تیر انداز صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا کہ کوئی بھی اس پہاڑ سے نیچے نہ اترے، مگر کسی نے افواہ اڑا دی کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ تو وہ جانثار صحابہ نے سوچا کہ اب جینے کا کیا فائدہ، اسی لیے وہ اس ٹیلے سے اتر آئے، جس کی وجہ سے مسلمان کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اور آج اسی احد کے دامن میں ان شہیدوں کا خون وفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینہ دار ہیں۔ اسی احد میں ایک موقع اور آتا ہے جب کفار کی طرف سے آواز آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کو پکارتی ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جواب آتا ہے، اے کفار مکہ، الحمدللہ ہم سب اللہ کے فضل سے زندہ ہیں اور ان قریب شکست تمہارا مقدر بنے گی۔ یہ سنتے ہی لشکر کفار بھاگ جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا لشکر ان کا دور تک پیچھا کرتے ہیں، لیکن اہل مکہ ایسے بھاگتے ہیں کہ شکست ان کے ماتھے پہ لکھ دی جاتی ہے۔ ناظرین، احد کا یہ پہاڑ آج بھی گواہ ہے اور قیامت تک گواہ رہے گا۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے پاس۔ ناظرین، یہ مقام وہ مقام ہے جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین، اسی مقام پر آپ نے جام شہادت نوش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بدھ کو یہاں تشریف لائے۔ ناظرین، وہ واقعہ بھی یاد کریں جب اسی مقام سے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ گئے ہوں گے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی فاطمہ بنت حمزہ تشریف لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں۔ اس پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جھلک گئیں۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں سیدنا حضرت حمزہ اور شہدائے احد کو یاد کرنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بدھ کو تشریف لاتے اور سب کو سلام کرتے۔ تو یہ مقام مقدس مقام کیوں کرنا ہو؟ یہاں کے ذروں ذروں میں قدم نبوی میں محسوس کرتا ہوں۔ ناظرین، میں عہد رمضان کی اس ٹرانسمیشن سے آپ سے اجازت لوں گا اور انشاءاللہ اگلی زیارت پہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ جی جناب، ابھی آپ نے زیارت کی جبل احد کی، کیا مقدس مقام تھا۔ مرکز دو جہاں میں ہمارے ساتھ علماء اکرام یہاں تشریف لے کر آ چکے ہیں اور آپ جانتے ہی ہیں ان کے ناموں سے بھی، ان کی خوبصورت چہروں سے بھی آپ واقف ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر تعارف کراتے چلوں ان آڈینس کو جو ابھی ہمارا پروگرام انہوں نے جوائن کیا ہے یا پہلی دفعہ آج شاید عہد رمضان دیکھ رہے ہوں، ورنہ آپ سب ان سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں۔ جناب ارشد حسن ثاقب صاحب جو کہ چیئرمین سرپرست اعلیٰ ممتا فاؤنڈیشن ہیں، جناب پروفیسر مفتی عمران خان صاحب ہیں جو ڈائریکٹر سیرت ریسرچ سینٹر ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی جو کہ خطیب
مسجد اور امام بارگاہ باب العلم ہے۔ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف۔ مین وائل آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آ رہے ہوں آپ ہمیں واٹس ایپ پہ اس کو میسج کر سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں، آڈینس سوال کر سکتی ہے۔ ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف، یہ سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے اس وقفے کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان۔ خوش آمدید آپ کو عہد رمضان میں، جو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر۔ آج کا دن جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی بہت خاص، بہت اہم ہے کہ آج 15 رمضان المبارک جناب امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت ہے۔ اس حوالے سے اپنے علماء اکرام سے کہوں گا کہ مختصراً، کیونکہ یہ اگر موضوع طول پکڑ جائے تو پھر تو یہ کسی طرح بھی اختصار کا جو ہے اس کا کچھ ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کمپرومائز۔ تو بس مختصراً میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا جو ہے نا امام حسن کی شان میں کچھ تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طول تو پکڑتا ہے جب طول پکڑنے کا وقت ہوتا، اور یہ وقت بہرحال تنگ ہے، لہٰذا میں اس میں بھی اب وقت ضائع نہ کروں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں تو میں کیا عرض کروں گا کہ جب قرآن مجید میں اللہ اس خاندان کی تعریف کرتا ہو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوں اور صحابہ کرام ان کی تعظیم کرتے ہوں اور امت اس پر اتفاق رکھتی ہو کہ اللہ نے جو عظمت نبی کے گھرانے کو عطا کی ہے وہ عظمت خاص عظمت ہے، وہ فضائل خاص فضائل ہیں۔ سورہ مبارکہ کوثر کی تفسیر ہے امام حسن مجتبی کا وجود۔ دو مصرے عرض کروں گا کہ پسر ہے فاطمہ زہرا کا یہ جان پیمبر ہے، جواب تانہ ابتر ہے یہ تفسیر کوثر ہے۔ سورہ مبارکہ کوثر کے نازل ہونے پر عاص ابن وائل اور دیگر مشرکین مکہ کو یہ جواب تو ہو گیا تھا کہ نبی کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، بے آبرو رہے گا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور وہ تانا دے رہے تھے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو جواب تو تھیوری کے طور پر تو سامنے آ گیا تھا، پریکٹیکل جب سامنے آتا ہے تو وہ امام حسن کی ولادت ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حسب اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نسب۔ حسبی اعتبار سے جبریل امی کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے، خود سرکار دو جہاں کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے، سید الملائکہ کہا جاتا ہے جبریل کو، اور سیدہ زہرا کو سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، یہ حسبی اعتبار سے۔ لیکن نسب میں سب سے پہلا سید اگر کوئی ہے تو وہ امام حسن مجتبی ہے، اس لیے کہ جناب زہرا کے پہلے فرزند ہیں، اور سبط اکبر کہہ کر سرکار دو جہاں نے آپ کو مخاطب کیا، آپ کو اپنے گلے سے لگایا، پیار کیا۔ اور میں ایک اور جملہ کہہ دوں کہ نام حسن جو ہے وہی نام ہے، حسین تو مسخر ہے حسن کا، یعنی حسین نام نہیں ہے، حسین چھوٹا حسن، یعنی اگر حسن کا کوئی چھوٹا ہے تو حسین ہے، حسین کا کوئی بڑا ہے تو حسن ہے، تو حسن۔ کیا مرتبہ، کیا شان۔ جی مفتی عمران صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عمران، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما، آپ دونوں شخصیات سے پہلے حسن نام عرب میں معروف ہی نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے یہ نام عطا فرمایا جو کہ حسن ہے، جس کے معنی خوبصورت کے ہیں۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جو چہرہ مبارک تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ مبارک سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا تھا، اسی وجہ سے آپ حسن تھے، یعنی سب سے زیادہ خوبصورت بھی گردانے جاتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو حسن سے محبت کر، اور تو اس سے بھی محبت فرما جو امام حسن سے محبت کیا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے مبارک کے اوپر سواری فرما رہے تھے، جیسے چھوٹے بچے کو لے کر جاتے۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو حضرت امام حسن کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن مبارک ہو، کیا خوبصورت سواری ہے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سنی تو آپ نے فرمایا صرف سواری خوبصورت نہیں بلکہ سوار بھی اترا ہی تو دیکھو. تو یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی، اور یقیناً امت مسلمہ کے لیے آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی ذات مبارکہ کے اندر بہت بڑی رہنمائی موجود ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا تھا کہ میرا حسن وہ ہے جو کہ امت مسلمہ کے دو گروہوں کے اندر صلح کروانے والا ہے. تاریخ شاہد ہے کہ امام حسن نے وہ کردار ادا کر کے دکھایا، اور آپ کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر جو بہت بڑا ایک نفاق پیدا ہو سکتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا خاتمہ فرمایا اور امت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا. جی ارشد حسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تو نام کی نسبت بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے. ارشد حسن میرا نام میرے دادا جان نے رکھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبختی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ کے ہاں ان کے آنگن میں کھلنے والا سب سے پہلا پھول حضرت سیدنا حسن رضوان اللہ علیہم، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنت کے سرداروں میں سے سردار ہوں گے، جن کی والدہ بھی جنت میں عورتوں کی سردار، جو خود دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار. اور جیسے حضرت ابھی فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ چیز تھی نا کہ جو اللہ پاک نے ان کو ودیعت فرمائی. یہ فضائل وہ ہیں کہ جن میں ان کا ذاتی طور پر جو ہے نا وہ اپنی محنت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ الزہرا کی نسبت کی وجہ سے یہ عظمت حاصل ہوئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جس طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا. خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حضرت حسن بڑے چھوٹے سے تھے، تو چلتے چلتے آ رہے تھے، کبھی گر رہے ہیں چل رہے ہیں تو لوگ راستہ خالی کرتے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لے لیا، پیار کیا، اور پیار کر کے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے. اچھا، میرا یہ بیٹا سردار ہے. اس کا مطلب یہ کہ اتنی عمر ملے گی کہ سرداری نصیب ہو. اور فرمایا کہ اللہ پاک میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان میں صلح کرائیں گے. اور وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں پھوٹتے ہوئے ایک بہت بڑے فتنے کا اختتام حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ کیا. بے شک. ذوالفقار بھائی، آج کے دن کے حوالے سے کچھ عطا ہو. ہم شبی مصطفیٰ سردار جنت سلام، ہم شبی مصطفیٰ سردار جنت سلام، شہ سوار لاکھے دو شیر رسالت سلام، ہم شبی مصطفیٰ. تو ولی مرتضیٰ کا جلوہ سار ہے، تو ولی مرتضیٰ کا جلوہ سار ہے، اور یحب المحسنی کا محرم اسرار ہے، ہم شبی مصطفیٰ. اور تجھ پہ نہ جاں فدا ہو سرور سلطان من، تجھ پہ نہ جاں فدا ہو سرور سلطان من، تیری الفت ہے سارے دور
सारे दौलत ईमान मन कुंतो मौला। फरमाइश है इसकी, मिलकर पेश कीजिएगा कि मन कुंतो मौला फालियुन मौला। हाँ मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला। मौला अली 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 मौला मौला 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 अली मौला। मन कुंतो मौला जो हुए काबे में पैदा और शहादत पाई मस्जिद में, खुदा के घर का वो मालिक वो बशर यूं भी है और यूं भी अली मौला मौला 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 अली मौला। हुए क्या से क्या याली कहने वाले, हुए क्या से क्या याली कहने वाले, वली बन गए याली कहने वाले। अली मौला मौला 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 अली मौला। मन कुंतो मौला। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ बैठे हुए और जितने भी सुन रहे थे लोग, उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट, उनके चेहरों पे जो ये रंग खुशी का और ये जो लाली आई थी, यही आप लोगों के ईमान की पहचान है कि यहाँ इस पे हदीस भी है कि मौला अली का जब जिक्र होता है तो यही मोमिन और मुनाफिक की पहचान हो जाती है कि जब चेहरों के शक्लों के रंग बदल जाते हैं तो पता चलता है कि कौन मोमिन और कौन मुनाफिक। और माशाल्लाह जिस तरह यहाँ चेहरों पे मैंने देखा कि वो खूबसूरती और वो खूब जो एक लाली आई थी, वो आप सब लोगों के ईमान की पहचान है। मौला का जिक्र हुआ और दिल बाग बाग ना हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। जनाब हमारे साथ इस वक्त ऑडियंस भी हैं, वक्त बहुत कम रह गया है। आज जो जिक्र चल पड़ा था उससे तो निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा था, इसलिए कि हमारे पास सवालात भी हैं। हम चाहेंगे कि एक और कलाम सुन लें जाने से पहले जुल्फ़िकार भाई। मौका ऐसा है कि वही अहले बैत के एक दो अशार पेश कर बेशक हुस्नो शबाब रेत पर आया न होगा इस तरह। हुस्नो शबाब रेत पर गुलशन फातिमा
سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا بچائیں گے عشق میں کیا لٹائیں پاکستان کے مختلف شہروں میں آج افطار کے اوقات بندے کے گمان کے مطابق معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ جو شخص مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف لپک کر آتا ہوں۔ ایزی جیت کے کچھ سوالات بتائے تھے، کچھ کوسچنز آپ سے پوچھے تھے اور 4 آپشنز آپ کو ایچ کوسچن میں نے دیے تھے، اس کے جواب آپ نے مجھے تھرو ایزی ڈیل ایپ دینا تھا، اور جن لوگوں نے، جن حضرات اور خواتین نے اس کے سوالات کے جوابات دیے ان کی تعداد آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کتنی ہوگی؟ جناب پہلے جو ہمارے سوال، جو میں نے بریک کے بعد جو پہلا سوال پوچھا تھا یعنی سوال نمبر 3، اس کے تقریباً 26,556 جوابات موصول، یعنی 26,556 جواب موصول ہوئے ہیں، اور جس ہمارے بھائی نے بلکہ بہن نے جناب جواب صحیح دیا، ان کا نام ہے مس الینا اینڈ شی از فرام ٹیکسلا، ان کے فون کے لاسٹ ڈیجٹس ہیں 6030، اور سوال کا صحیح جواب تھا پنک۔ اچھا جی، جویریا نے کن کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ کس کلر کے وہ تھے؟ پنک۔ اور جو دوسرا سوال تھا اس کا جواب ہمارے تقریباً 30,290 جوابات موصول ہوئے۔ وقاص فرام جھنگ، انہوں نے صحیح جواب دیا، جن کے فون کے آخری ڈیجٹس، فون نمبر کے آخری ڈیجٹس ہیں 4741، جواب تھا کھٹے چنے، اور آپ لوگوں کو ایکسپریس کی جانب سے جوسر بلینڈر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے، بہت بہت مبارک ہو۔ اب میں چلوں گا یہاں ایک دفعہ پھر کاشف کے پاس۔ کاشف نے سیکھ ہی لیا کہ جیسے ہی ہاتھ پہ آپ کے ڈیٹول لگے اسی وقت آپ نے پانی کی ٹوٹی کو کھولنا ہے، پانی کی بچت کیجئے، ہاتھوں کو ڈس انفیکٹ کیجئے ڈیٹول کے ساتھ۔ ڈیٹول صابن میں بھی آتا ہے، لکوڈ میں بھی آتا ہے، سینیٹائزر کی فارم میں بھی آتا ہے، اور اس بوٹل میں بھی آپ یہ ڈال سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جراثیم سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ڈس انفیکٹڈ رکھ سکتے ہیں تھرو جرمز اور گندگی۔ اور جناب یہاں ہمارے پاس کچھ بچے ہیں جو روزہ کشائی کے لیے آئے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ بچے کولگیٹ کے بھی ہمارے مہمان ہیں۔ کولگیٹ کہتا ہے کہ اس کے ٹوتھ پیسٹ کے اندر، جو کہ کلاسک ان کا ٹوتھ پیسٹ ہے، میکسیمم کیویٹی پروٹیکشن جس میں آپ کو ملتی ہے، اس کے تھرو بچوں کو انر اسٹرینتھ ملتی ہے، اس لیے کہ جب دانت محفوظ ہوں گے تو ہمارا پورا جسم محفوظ ہوگا جراثیم سے، اس لیے کہ منہ کے ذریعے آپ کے جراثیم آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جب آپ برش کریں گے تو آپ جراثیم سے بھی محفوظ رکھیں گے اپنے آپ کو، اور ساتھ ساتھ کیویٹیز، جو دانتوں کے اندر خلا پیدا ہوتا ہے، اور پلاک یعنی جو دانتوں میں سڑن پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی آپ پروٹیکٹڈ رہیں گے۔ یہاں انفارچونیٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جہاں دانت برش کرنے کی شرح سب سے زیادہ کم ہے، اور اسپیشلی ٹوائس اے ڈے جو برش کرنا ہوتا ہے ہمیں، وہ ہم بہت کم کرتے ہیں۔ اندر سے اسٹرانگ والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اندر سے باہر سے ہر حوالے سے اسٹرانگ ہو، ہر میدان ہر شعبے میں جیتے، تو آپ کولگیٹ استعمال کیجئے، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ کیلشیم سے، آپ کے دانت جو ہوں گے آپ کے بچوں کے، وہ انرچ ہو جائیں گے اور وہ جراثیم سے پروٹیکٹڈ رہیں گے۔ اور جناب جیسے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کولگیٹ کی طرف سے
ایک شیلڈ, ان کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا فار دیئر انر اسٹرینتھ. جی یہ بچے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بچے ہیں جناب. تبسم, ہاتھ کھڑا کریں. تبسم, تبسم. تبسم کا مطلب ہوتا ہے مسکراہٹ. آپ کے چہرے پہ تبسم کہاں ہے؟ تبسم, تبسم. آپ کو تو آپ کولگیٹ یوز کرتی ہیں, آپ کے چہرے پہ زیادہ تبسم ہونی چاہیے. آپ تو بالکل اس کولگیٹ کے لیے پرفیکٹ جو ہے نا انڈورسمنٹ کے لیے. دانت دکھائیے ہیں بھی. ارے یار خوبصورت دانت ہیں, دکھایا کیجیے ان دانتوں کو, ہنسیں. عائشہ, عائشہ آپ کی آنکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. اللہ آپ کی آنکھوں کی چمک اور نور برقرار رکھے. آپ کو بھی کولگیٹ کی طرف سے یہاں انر اسٹرینتھ کے لیے آپ کی سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن مل رہا ہے. بشرا, بشرا, آپ دونوں بہنیں ہیں شاید, کیونکہ آپ دونوں کی آنکھوں کا رنگ بہت خوبصورت ہے اور بہت ریئر ہوتا ہے یہ کلر. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جی, سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن کولگیٹ کی طرف سے. دانیال کون ہے؟ ہائے دانیال, آپ ہی ہاتھ دھو کر آئے ہیں ابھی, آپ تو ڈبل پروٹیکٹڈ ہو گئے ہیں. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. علی حسن, علی حسن, ارے تب نام بھول گئے تم ہیں, اتنا روزہ لگ رہا ہے. اور توحید علی کون ہے؟ توحید علی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. یار آج کل کے بچے ہنستے کیوں نہیں ہیں کھل کے ہیں؟ کھل کے ہنسا کرو, کھل کے ہنسا کرو. توحید علی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو, سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن. اور ایمانی, ایمانی, امانی, یہ کیا نام ہے؟ امانی بڑا پیارا نام ہے, لیکن اور آپ جو کپڑے پہن کر ادھر میرے ساتھ ادھر آ جائیں آپ دونوں. ایمانی اور فلک, آپ دونوں بھی جناب جو آپ آئی ہیں, لگ رہا ہے کہ آپ پرستان سے آئی ہیں اتنے خوبصورت کپڑے پہن کے. اور یہ سارے بچے, ان سب کو کولگیٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن ملا ہے. آ جاؤ بچوں میرے ساتھ سارے کے سارے, اور اس سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن کو میرے ساتھ پکڑ کے ایک پیاری سی تصویر کھنچواؤ. لیکن شرط یہ ہے تبسم کہ تمہارے دانت نظر آنے چاہیے. اتنی بڑی کون سی میں نے آپ سے کوئی فرمائش کر دی ہے؟ تبسم, ہنسو. جناب یہ دیکھیے, نظر آ رہا ہے سب کو جناب, یہ کولگیٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن آپ کو ملا. اور یہاں میکڈونلڈس کی طرف سے اور پکاسو کی طرف سے بھی آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں. آپ لوگوں کو آپ کا پہلا روزہ اور آپ سب لوگوں کو رمضان المبارک کا 15واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو اسی طرح آگے بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جناب ارشد حسن ثاقب صاحب سے میں کہوں گا کہ جاتے جاتے ایک خوبصورت سی دعا ہم سب کے لیے عطا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا شافي الأمراض اشفنا واشف أمراضنا ومرضى المسلمين. اللهم يا دافع البليات ادفع بلياتنا وبليات المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. یا اللہ ہم سب کا روزہ قبول فرما. یا اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو عزت, آبرو اور عافیت کی زندگی نصیب فرما. تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ دائم عطا فرما. یا اللہ تمام بے روزگاروں کو حلال روزگار کے وسیع مواقع نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی گودیں یا اللہ نیک صالح اور فرما بردار اولاد کی صورت میں بھر دے. یا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد